اچھا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پرویز کی انٹاکسیکیشن ہے، جو نشہ وہ کرتا ہے، تو وہ صرف یہ نہیں ہے وسک کے ساتھ ہے یا ڈرنکنگ کے ساتھ ہے اس کا نشہ جو ہے، بلکہ وہ خود انٹاکسیکیٹڈ ہے ویسٹ کلچر کے ساتھ. ٹھیک ہے، صرف وہ وسک کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ویسٹ کے ساتھ بھی. تو دونوں سمبولیکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈرنک اور ویسٹ ایک دوسرے کو، کہ ویسٹ میں ہی جو ہوتے ہیں وہ انہیں زیادہ ڈرنک کی عادت ہوتی ہے، اور جو ڈرنک کرتے ہیں زیادہ تر ویسٹ ہی ہوتے ہیں، ویسٹرن پیپل ہوتے ہیں. تو وسکی جو ہے وہ خود ایک بذات سمبل ہے جو بتا رہا ہے کہ دونوں کے درمیان ڈسٹینس ہے. وہ وسکی پی رہا ہے تو علی اس کو ہیٹرڈ آئز سے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد فردر جو ہے وہ دونوں جو ہے اب ان کی جو ہے ڈنر جو ہے اچھا نہیں رہا، انکمفرٹیبل ڈنر انہوں نے انجوائے کیا ہے، بلکہ انجوائے بھی نہیں کیا بلکہ ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے پرویز جو ہے نا، جب دیکھتا رہا ہے کہ اس کا بیٹا جو اسے جو ہے ڈانٹ رہا ہے، تو وہ پرویز گیٹس ڈرنکن تھرو دا میل. پورے کھانا کھاتے وقت ساری جگہ پہ وہ ڈرنک ہی کرتا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے اپنے بیٹے کو کہ وہ تو ویسے ہی رہے گا، وہ انگلش کلچر کے ساتھ کمٹمنٹ کر چکا ہے کہ وہ اسی میں رہے گا. تو آگے سے وہ بچہ جو ہے وہ اس کو جس نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو وہ سمپل نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک فنڈامنٹلسٹ بلیور بن چکا ہے. اس کے بعد پرویز جو ہے وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے. وہ اپنے نا فلور پہ جو ہے پلیٹ جس میں کھانا پڑا ہوتا ہے وہ پلیٹ بھی پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کو صرف ایک ہی بات نہیں کہتا بلکہ وہ بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے. وہ اپنے باپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، رائٹ اور رونگ کا ڈیفرنس کیا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ڈکٹیٹ کرنا کا مطلب بتانا، وضاحت کرنا کہ میرا باپ غلط جا رہا ہے صحیح جا رہا ہے. تو اب وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پرویز از اے بیڈ مین جو اپنی شیم فل لائف گزار رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بروکن سو مینی رولز آف دا قرآن، بہت سارے رولز توڑ چکا ہے جناب پرویز جو ہے. وہ پورک کھاتا ہے، ایٹنگ پورک کھاتا ہے، کہتا ہے میرا باپ جو ہے وہ پگ کھاتا ہے، پگ کی چمڑی بھی کھاتا ہے، اور اپنی وائف پہ پریشر ڈالتا ہے کہ وہ اس کو کوک کرے، اس پہ زور زبردستی کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا مجھے پگ کا گوشت کھانا، مجھے یہ بنا کے دو. تو آگے سے وائف کو کیسے الفاظ میں بلاتا ہے، کوٹیشن میں الفاظ ہے، کہتے ہیں یو آر ناٹ ان دا ولیج ناؤ، دس از انگلینڈ وی ہیو ٹو فٹ ان. اب تم نا گاؤں میں نہیں رہتی، تم انگلینڈ میں رہتی ہو، تو لہذا اس کے حساب سے جو ہے نا یہ ابھی اس کلچر میں اپنے آپ کو ڈھالو، فٹ ہو جائے اس کلچر میں. تو یہ اس طرح کے الفاظوں کا پریشر ڈال کے اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے پورک کوک کرنے پر. تو اس کا بیٹا ساری چیزیں ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے گنا دیتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ نفرت کی نگاہوں سے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، جس طرح باپ جو ہے وہ اب جو ہے نا یہ سوری یہاں پہ ایک سمبولزم ہے، کہتا ہے ویسٹ آلسو اوفن رسپونس ٹو اسلام اینڈ دا مسلم ورلڈ ود وائلنس. اچھا، باپ کا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو اتنا ماروں کہ اس کو سمجھ آ جائے، لیکن وہ یہاں پہ کنٹرول کرتا ہے اپنی ایموشنز. اسی طرح یہی سچویشن ویسٹ پہ ریپرزینٹ ہو رہی ہے اور اسلامائزیشن کنٹریز پہ، کہ ویسٹ کا دل کرتا ہے اسلامائزیشن کنٹری مسلم لفظ کو ہی اکھاڑ کے رکھ دوں، وائلنس کر کر کے انہیں اتنا ماروں کہ وہ مطلب اس دنیا پہ کوئی مسلم ہی نہ رہے. تو جو ویسٹ کی تھاٹ ہے وہ اس کے باپ کی اس وقت تھاٹ ہے سمبولیکلی، کہ باپ کا بھی دل کر رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اسی طرح ماروں. تو بیٹا کیا ہے، وہ اسلام کو فالو کرتا ہے اس لیے مار رہا ہے نا اس کو. اس کے بعد جو ہے بیٹا جو ہوتا ہے اب اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے باپ سے نا بڑا ناراض ہوتا ہے کہ وہ مطلب ڈرنک کر رہا ہے، وہ چیزیں کھا رہا ہے جو پروہیبٹڈ ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے، اور اپنا اس کا باپ جو ہے وہ اولڈ کلچر کو بلا چکے ہیں اپنی ویسٹرن ویلیوز میں. وہ اتنا ایزیمیلیٹ ہو گیا ہے، اتنا پینیٹریٹ کر گیا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ویسٹرنز ہیں یہ ہمیں امپیریلائزڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیں کلونائزڈ کر رہے ہیں، یہ ہمیں اپنی نظروں میں انفیریئر دکھا رہے ہیں. یہ ساری باتیں وہ اپنے باپ سے کرتا ہے. اب باپ جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. تو علی اس کو آگے سے کوٹیشنز ہیں، یہ ایک علی کہتا ہے باپ کو کہ امپلیکیٹڈ ان ویسٹرن کلچر، کہ آپ تو کنیکٹ ہو گئے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن سے. سوری، امپلیکیٹڈ ان ویسٹرن سویلائزیشن کوٹ ہے کہ آپ تو بالکل کنیکٹ ہو گئے ہیں، اس میں انوالو ہو چکے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن میں، آپ کیسے یہاں سے نکلیں گے. تو طنز کرتا ہے بیسیکلی.
تو باپ آگے سے کہتا ہے امپلیکیٹڈ صرف کنیکٹ بٹ وی لیو ہیئر، بلکہ ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں، ہم صرف کنیکٹ نہیں ہوئے بلکہ یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو جب کیا علی اس کو پھر باپ کو سمجھاتا ہے کہ ویسٹرنز جو ہے نا وہ ہمیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور جو انسان آپ کو نفرت ہی نہیں کر سکتا تو بدلے میں ہم اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں. تو وہ آگے سے اس کا علی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کو ریپلائی کر رہا ہے، رسپونس اور کنفلکٹ انکریز ہوتا ہی جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان، ڈسٹینسنگ اور بڑھی جا رہی ہے کہ باپ سوال کرتا ہے تو بیٹا جواب دیتا ہے، پھر بیٹا جواب سوال کرتا ہے تو باپ جواب دیتا ہے، دونوں کنٹراڈکشن میں ہے، پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹس یوز کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو بات اپنی صحیح کہنے کے لیے. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے علی جو ہے وہ رول آف اسلام کو جو ہے صرف یہ رول آف اسلام کو فالو نہیں کر رہا، بلکہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ہپوکریسی کیا ہے ویسٹ کی، ویسٹ کیسے ہپوکریٹ ہے، کس طرح اس نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، پرسیکیوشن کی ہے لوگوں پر. تو وہ اب اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں جو نا اسلام کو مکمل طور پہ اپنے آپ کو نا اسلام کے حوالے کر چکا ہوں. آئی ڈیووٹ مائی سیلف ٹو اسلام فار جہاد، ایون فار جہاد، مطلب جہاد کے لیے بھی، اور اگر جہاں پہ بھی ہمارے لوگوں کا پرسیکیوشن بند نہ ہوا، یعنی ظلم و ستم بند نہ کیا گیا ہمارے لوگوں پہ کرنا، تو میں جو ہوں جہاد کروں گا. وہ غصے میں اپنے باپ کو، تو اس وقت باپ جو ہے اس کی فیلنگ دیکھ کے اتنا پریشان ہو جاتا ہے. اس کے بعد علی جو ہے نا ریسٹورنٹ سے باہر چلا جاتا ہے اور باپ جو ہے ریسٹورنٹ میں بیٹھا رہتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز اور ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ ویسٹرنز کے جو گمان ہے نا اسلامک ورلڈ اور مسلم کے بارے میں وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں کہ ویسٹرنز کیا سوچتے ہیں. وہ تو ہم ان کے مقابل ان کے ساتھ کھڑے بھی رہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، کہتا ہے ہیٹ اس، وہ ہمیں نفرت کرتے ہیں. کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا مذہب اسلام اور ہم مسلم ہیں، صرف یہ چیز ہے جس سے وہ نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں چاہتے ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم اپنا اسلام چھوڑ کر ایزیملیٹ ہو جائیں ویسٹرن کلچر میں. اس لیے وہ ہمیں ہر چیز، ہر پلیئر جو ہے یہاں پہ آ کے ہمیں ویسٹرن میں ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ جتنے بھی پلیئرز ہیں یہ ہمیں اپنے ملکوں میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بھی بحث ہوگی آگے کہ یہ جو ہے ویسٹرن جو ہے پلیئر دیتا ہے اور جو مسلم کنٹریز ہیں ان میں پلیئر نہیں ہے، وہاں پہ فریڈم نہیں ہے. تو یہ بھی آگے بحث ہوگی. تو آگے کہتے ہیں کہ اب وہ ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا، جو علی ہے نا وہ گھر کی طرف جا رہا ہے. تو باپ نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، علی جو ہے بیک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے ٹیکسی ڈرائیور جو ہے اس کا باپ خود ہے. ٹھیک ہے، اب اتنی دیر میں کنزا کو چیک کرو. اچھا، اب کیا ہے وہ سمپلی جو ہے اڈاپٹ ہز، اچھا پرویز جو ہے نا اب وہ اپنے بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تم نے کیا دیکھا ہے اسلام میں، تم میں کیوں اتنا انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے، دیکھو کتنی سمپل لائف ہے یہ انگلینڈ کے اندر، تم کیوں اپنی جو ہے اچھی خاصی زندگی برباد کرنے پہ تلے ہو، ان اسٹرکٹ بلیفز کو فالو کر رہے ہو، جبکہ دیکھو ویسٹ میں کتنی پلیئر ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے باپ کوٹیشنز میں لفظ ہے، کہتا ہے کہ دے لیٹ یو ڈو آلموسٹ اینی تھنگ ہیئر، وہ تمہیں ہر چیز کرنے دیں گے جو تم اپنی مرضی سے چاہتے ہو. انگلینڈ والے، ویسٹرن والے، جو کہ تمہیں مسلم کلچر بھی نہیں کرنے دے گا، جو تمہیں پاکستانی کنٹریز میں لاؤ نہیں ہوگی نا تم وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہو، یعنی یہاں پہ تمہیں فریڈم ملے گی. تو آگے سے علی کہتا ہے دیٹ از دا پرابلم، یہی تو پرابلم ہے اصلی، یہاں پہ ہر چیز موجود ہے، ہر چیز الاؤ ہے، کوئی بھی آ کے پگ کا گوشت کھا لیتا ہے، الاؤ ہے جی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے جیسے ہی وہ گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پرویز جو ہے وہ جو ہے گاڑی سے باہر نکلتا ہے تو وہ نا روڈ پہ گر جاتا ہے. گرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ہاتھ صاف کرتا ہے، لیکن علی جو ہے وہ باہر اس کو اٹھانے نہیں آتا، اپنے باپ کو اٹھاتا نہیں ہے، وہ دور سے دیکھتا رہتا ہے. اور پھر دونوں جو ہے نا گاڑی میں بیٹھ کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کہ ان کی آئیڈیالوجیکلی وہ دونوں ایک دوسرے کتنا ڈفرینٹ ہے، آئیڈیاز ان کے ڈفرینٹ ہیں. اب اس کو وہ پرسویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پرویز کہ ویسٹ از اے فریڈم ٹو انجوائے لائف اینڈ آل آف اٹس پلیئر. تو آگے سے بیٹا کہہ رہا ہے یہی تو پرابلم ہے ساری، کہ ہمیں ہر طرح کی فریڈم یہ دے رہا ہے، ہر طرح کی عیاشی دے رہا ہے تاکہ ہم سمپل بنے، ہمیں اپنے کلچر سے نکال دیا جائے، ہمارا اسلام جو ہے اس کو ختم، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے. یہی تو سارا مسئلہ ہے جو ویسٹرن ہم سے چاہ رہے ہیں. تو اب جو ہے اتنا لونگ بانڈ جو تھا بیٹے اور باپ کا ماضی میں جو رہ چکا ہے وہ اب بالکل ہی پارچہ ہو گیا، یعنی ٹوٹ کے رہ گیا. تو اب کیا ہے پرویز ہر
وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے جس کی وجہ سے اس کا بیٹا جو ہے اس کا بیہیویئر چینج ہو جائے اس سے. ٹھیک ہے. اب یہ پلیئر اور پرسوٹس کی بات ہوگی کہ پلیئر ہمیں ویسٹ دے رہا ہے, ہم پرسوٹ سارے جو ہیں جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں ویسٹرن دے رہا ہے. تو میں کیا مسئلہ, تو آگے سے کہتے ہیں دیٹ از دا پرابلم, یہی پرابلم ہے کہ ہر سین کام جس نے کرنا ہے وہ یہاں پہ آ جائے, ادھر آ کے گناہ گنو کر کے آرام سے مزے لٹایا یاشی کرے زندگی. تو یہی ہے, پلیئر کا نام ہی ہے. تو آگے بڑی ڈبیٹ ہوگی اس پہ بھی مزید. پرویز بیٹنا کے پاس جاتا ہے سی کہ جب مسئلہ آ رہا ہے بیٹنا کے پاس جا رہا ہے لیکن وائف کے پاس نہیں جا رہا. اس کا مطلب امپورٹنس بیٹنا کی ہے, وائف کی نہیں ہے. امپورٹنٹ ویسٹ کی ہے, وائف کی نہیں ہے. مشورہ لینا ہے تو ویسٹ کے پاس جانا ہے. معاملہ کوئی بھی ہو تو ویسٹ کے پاس سلوشن ہے. جی ہم نے جو ہے اچھی ڈگری لینی ہے تو ہم ویسٹ میں جائیں گے. ایجوکیشن سسٹم سارا ادھر ہی ہے بہترین, ہاسپٹل اچھا ویسٹ میں ہے, بیمار ہو گئے تو وہیں پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھی روڈیں ان کی ہیں, اچھے ریسٹورینٹس ان کے ہیں. وہ جو علاقہ ہے جو ویسٹ ہے وہ تو ڈریم ہے. تو یہ پرویز جو ہے یہ ڈریمری ٹائپ پرسن ہے, یہ ڈریم دیکھ رہا ہے, صرف ویسٹ کو ہی دیکھ رہا ہے ڈریم میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر جو ہے گھر آ جاتے ہیں پرویز اور علی. ٹھیک ہے. گھر آنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں جو ہیں اب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیٹا بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے نا اکاؤنٹنگ اسکول سے مجھے ڈراپ آؤٹ کر دیا گیا, مجھے نکال دیا گیا ہے کیونکہ ویسٹرن ایجوکیشن کو اینٹی ریلیجیس لوگ نہیں چاہیے, یعنی کہ یہ وہاں جا کے مذہب کی باتیں کرتا تھا. تو اب ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے اسے ویسٹرنس کے لیے بھائی اس میں ریلیجیس پرسنس کا کام ہی نہیں ہے, فنڈامنٹلسٹ کا کام ہی نہیں ہے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ویسٹرن جتنے ویسٹ جو ہے نا وہ صرف اپنے ہی لوگوں کو ویسٹرن مانتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی علیحدہ لوگ ہیں, مختلف لوگ ہیں جو بھی ریلیجیس اپنے اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں, وہ ان کو اینٹی امریکن ہی سمجھتے ہیں. وہ انہیں مسلم سمجھتے ہیں, وہ انہیں ہندو سمجھتے ہیں, لیکن انہیں ویسٹرن نہیں سمجھتے. یہ ہم نے جتنا بھی پوسٹ لٹریچر پڑھو گے تو سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں. حالانکہ صرف جینیٹیکلی وہ مسلم نہیں ہوتا, ہر بندے نے رائٹر نے جا کے اپنے آپ کو صرف جو ہے نا ویسٹرن کلچر میں ڈھالنے کے لیے اپنی آئیڈینٹی چینج کر لی, اپنا نیم چینج کر لیا تاکہ ان کی بک پبلش ہو, لیکن جینیٹکلی وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر پائے. اور یہی سب سے بڑا فالٹ ہے کہ وہاں جا کے ویسٹرن میں کوئی جینیٹیکلی اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا. اگر ہم جینیٹیکلی چینج ہو جائیں تو ہم پورے ویسٹرن کلچر میں ایزیمیلیٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کا باپ تو یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ ہم جینیٹیکلی ویسٹرن ہے ہی نہیں, ہم جینیٹیکلی اسلامائزیشن کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ اسلامک پرسپیکٹیو سے زندگی گزاری جاتی ہے. تو اب جدھر بھی یہ جائے گا ظاہر ہے اس کا بے فارم, اس کی شناختی کارڈ, اس کی شناخت نہیں بدل سکتی. یہ جو جینز ہے نا یہ اس کے جینز نہیں اب بدل سکتے, چاہے وہ ویسٹرن کلچر میں رہنا چاہے. اسی لیے تو علی کہتا ہے کہ آپ ان سے محبت کر رہے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں, یعنی وہ آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے اور آپ ان میں پھر بھی گھس رہے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے یہ بھی. تو یہاں پہ یہ اپنے باپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے, لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ ہم سیٹل ہو جائیں گے جب تم اکاؤنٹنگ پڑھو گے. اس کا آخری سیمسٹر ہوتا ہے اکاؤنٹنگ میں, لاسٹ ایئر چل رہا ہوتا ہے, اس کو ڈراپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ویسٹرن ایجوکیشن والے کہ ہم اینٹی ریلیجیس پرسن کو تو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. تو پھر یہاں پہ علی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اب جو ہے نا مسلم جو پریزن میں ہے, یعنی جو جیل میں ہے نا, ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا. جیلوں میں بندے مسلمز کے ساتھ کام کرے گا اور اسلامک پیورٹی لے کے آئے گا. یعنی اب یہاں پہ علی بھی غلط ہے. کیوں؟ علی نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ٹھیک سے, اس کا دماغ صرف جہاد والا بنایا گیا جیسے طالبان کا بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی اسلامک پرسن ہے نا, اب اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے بلیف میں اتنا اسٹرکٹ ہو جائیں کہ آپ دوسرے کو آگے اسٹرکٹلی کولڈ کریں اپنے مقصد کے لے کے جاؤ داڑھی رکھو. اب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر ایک بندے کا معاملہ اپنے پاس ہی ہے. اس کو اگر ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور اسلام کیا ہے اس کو پتہ ہے, تو وہ اس کو خود اپنے حساب سے دیکھے گا. وہ اپنے بچور باپ کو سمجھا رہا ہے, بچور باپ کو ڈانٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ ان ادر ورڈ اسلام میں یہ بھی ہے کہ ان ماں باپ کو چھوڑ دو جو غیر مسلم ہے, جو اس طرح کے مطلب ویسٹرن کلچر میں ڈاپ ہو جاتے ہیں. اسلام کے تو اسٹرکٹ بلیوز ہے, لیکن اس کے علاوہ اتنے بھی اسٹرکٹ نہیں ہے کہ آپ احترام بھول جائیں اپنے ماں باپ سے, ڈسکس کرنا کیسے ہے, ٹھیک ہے, کیسے بات کرنی ہے, یہ تو نہیں بتاتا نا اسلام. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ علی جو ہے, علی بھی صحیح اسلامائزیشن کے پرسپیکٹیوز کو فالو نہیں کر رہا. وہ صرف اسٹرکٹ ہو رہا ہے,
وہ صرف اور صرف اس کو جہاد کی پڑی ہے، اس کو ایز اے طالبان کریٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایز اے ٹیررسٹ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کی سوچ کیا ہے کہ اگر انہوں نے وائلیشن کی رولز کی، ہمارے اسلامک رولز کی، اور دوسرا ہمارے لوگوں کو مارا تو میں جہاد بھی کروں گا، میں تو سیدھا ماروں گا، میں تو جیلوں میں جا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے کام کروں گا اور اسلامک پیورٹی لاؤں گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جیلوں میں مرڈر کر کے گئے ہونے ہیں نا، وہ جیلوں میں نشہ کر کے گئے ہونے ہیں، ایسے کوئی مسلمان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دے گا؟ پاگل ہے. تو اب وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جیلوں والے بندوں کو جو کہہ رہے ہیں نا، یہ بات غلط ہے، کیونکہ وہ کرمنلز ہیں، اور کرمنلز کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا. وہ کرمنل مائنڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی مذہب کے نہیں ہوتے، وہ صرف اپنی ضد کے پکے ہوتے ہیں کہ یہ رول انہوں نے فالو کرنا ہے، اور اگلے بندے کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ رول فالو نہیں کرتا تو وہ اس کو مارتے ہیں، ان کے جان سے مار دیتے ہیں. اور یہاں پہ علی کا جو بیہیویئر ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ باپ اس کے رولز فالو نہیں کرتا، اسلامک رولز کو، اور وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، ہیٹریڈ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اس کو سکوف کر رہا ہے، اس کو سکولڈ کر رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہا ہے. تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں اسی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں کہ وہ ایک نیا طالبان، ایک ینگسٹر کو طالبان کس طرح بنایا جائے. تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں ہاؤ ہی بیکم ٹیررسٹ. اس کے بعد جو ہے اب باپ اور بیٹے کا اتنا زیادہ کنفلکٹ آ گیا ہے، تو پھر بیٹینا جو ہے نا وہ اس کو سجیسٹ کرتی ہے پرویز کو کہ تم تھوڑا اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ اس کے لیول پہ آ کے سمجھاؤ نا. اگر تمہارا بیٹا اسلام کی طرف آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو تم تھوڑی بہت داڑھی رکھ لو. اب علی جو ہے نا باپ کو ٹانٹ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نے تو، حالانکہ تھوڑی سی بیئرڈ ہوتی ہے نا ہلکی، وہ بیئرڈ بھی نہیں آپ نے رکھی نا، موسٹیچی ہے آپ کی. اچھا موسٹیچی کہتے ہیں مونچھوں کو، اور بیئرڈ داڑھی کو، تو نہ آپ کی وہ داڑھی ہے نہ مونچھیں. یعنی یہاں پہ وہ ٹانٹ کر اپنے باپ کو وہ دہل لا رہی ہوں کہ اسلام جو ہے ہماری داڑھی اور موسٹیچی کا ہی نام ہے خالی، ٹھیک ہے، یہ چیز تو نہیں ہے نا. ہاں وہ الگ بات ہے کہ ایک انسان نے محبت سے جس چیز کو قبول کیا وہ اس میں مکمل ڈھال جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اسی بندے کی شناخت ہوں جس سے یہ دین ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے اسلام کیا ہے. اب دیکھو باپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب اس کو جان بوجھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے بیئرڈ رکھیں، تو پھر فائدہ بھائی بیئرڈ رکھنے کا کہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ مسلم ہے؟ وہ پاگل ہے کہ ویسٹرن کلچر میں رہتے ہوئے وہ بیئرڈ رکھ کے یہ بتائے کہ میں مسلم ہوں. وہ ویسے بھی مسلم ہے جینیٹیکلی، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ باپ کو ایک طرح اسکولڈ آف کرنا ہے اس چیز پہ کہ بیئرڈ رکھیں، مسٹچی رکھیں، تو یہ بھی ایک چیز ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ علی ڈراپنگ آؤٹ آف اکاؤنٹنگ اسکول مارکس آفیشیلی ڈپارچر آف دا ایزیملیشن. اچھا اس کا یہ ویسٹرن ایجوکیشن سے پیچھے ہٹنا، ڈراپنگ ہو جانا علی کا، بتاتا ہے کہ اب مکمل طور پہ پرویز کا جو ہے نا ڈریم ختم ہو چکا ہے. اب کوئی نہیں رہی. جو بندہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا اس کو پڑھائی کا موقع نہیں دیا جاتا. وہ اپنی اور خود بھی اس کے بیٹے کا ارادہ نہیں آگے پڑھنے کا. تو پرویز کا تو ڈریم مر چکا ہے یہاں پہ کہ وہ چاہتا تھا کہ میں ویسٹرن کلچر میں آؤں، تو یہ پاسبل ہی نہیں رہا. اب آگے کیا ہوتا ہے اس کے، کہتا ہے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پرویز جو ہے جس برج پہ سوار تھا اپنی پوری فیملی کو لے کر، چاہ رہا تھا کہ انگلش مڈل کلاس میں اور ہم جو ہے پینیٹریٹ کر دیں، وہ برج جو ہے ٹوٹ گیا. علی نے اس برج کو اور اپنے ڈریم کو ریلیجن کلیکشن کے ساتھ جوڑ دیا جو کہ اسلام ہے. اس کے بعد جو ہے بیٹنا کے پاس جاتا ہے پرویز، کہتا ہے کہ میں نا علی کو اب کک آؤٹ کر دوں گا گھر سے، ٹھیک ہے، کک آؤٹ دا ہاؤس، ٹھیک ہے، مجھے اتنا غصہ چڑھ گیا ہے. کہتا ہے کہ وہ علی مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں کوئی کرمنل ہوں، جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو، لیکن میں تو صرف اپنا ایک انسان ہوں. اگر اسلام کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو واقعی وہ گناہ گار ہے، لیکن بندے کا معاملہ اس کے خدا کے ساتھ بھی ہے. تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ میں کرمنل اس کو لگتا ہوں، تو لہٰذا میں نہیں چاہتا میں اس کو ساتھ رہتا. اتنی زیادہ ڈسٹینس ہو جانا، اتنا زیادہ کٹ آف ہو جانا ایک دوسرے سے کہ اس کو مجبور ہو جانا کہ میں کک آؤٹ کر دوں گا. آگے وہ ریشنل اوپینین دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کک آؤٹ کرنا کوئی سلوشن تو نہ ہوا، ٹھیک ہے، تم علی کو رہنے دو اور اس کو برداشت کرو، بلکہ اس جیسا تھوڑا بہت بن کے اس کو سمجھاؤ نا. تو آگے سے جب وہ دیکھتے کہ یہ کہتے بن کے سمجھاؤ، تب جو ہے اس کو تھوڑا بہت سمجھ میں آتی ہے. تو اتنی دیر میں جو ہے وہ علی جو ہے اور کیا کیا کہتا ہے پرویز کو، کہتا ہے پرویز جو ہے نا وہ کوٹیشن میں لائن گروولنگ کر رہا ہے
पैर पड़ना है टू द वाइड्स के भाई परवेज जो है ना वो तो पैर पड़ता है वेस्टर्न के डेली, ठीक है, उनके पैरों में जा जाके गिरने वाला शख्स है ये। कहते हैं कि वेस्टर्न मोर टू द वर्ड्स, कहते हैं कि वेस्टर्न के अलावा भी बहुत सारी दुनिया में लोग हैं, मोर टू द वर्ड देन द वेस्टर्न, वेस्टर्न के अलावा भी दुनिया में ना बहुत सारे मज़ाहब रहते हैं, वेस्टर्न के अलावा दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे मज़हब हैं, तो हम एक वेस्टर्न में क्यों घुसे भाई। तो वो अपने बाप को ये समझा रहा होता है। तो फिर जो है उसके बाद जो है पता चलता है कि परवेज जो है वो इस पॉइंट को डिनाई करता है कि हम जो है ना पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे। तो फिर वो बेटिना के पास जाते हैं, तो बेटिना कहती है कि तुम जो हो ना, हाँ 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 ही वेस्टर्न, और हाँ उसके ऊपर बेस करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न जो होते हैं ना वो इनवर्डली एम्प्टी हैं। वो अली को ऐसा लगता है कि वेस्टर्न जो है ना इनवर्डली एम्प्टी है। वो बेटना को बता रहा है अपने बेटे का व्यू, और कहता है कि फिलॉसफी टू लिव लाइफ, और वो हर चीज़ में फिलॉसफी ढूंढते हैं भाई, हमें ज़िंदगी गुजारने का मकसद क्या है, क्या फिलॉसफी है इसके पीछे, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें किसने पैदा किया, हर चीज़ में उनकी फिलॉसफी है। और इनवर्डली वो एम्प्टी हैं, बेशक उनके पास बड़े परसूट्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, डिफरेंट टाइप की आसाइशियाँ उनके पास, लेकिन फिर भी वो भाई उनको सवाल का जवाब ही नहीं मिलता। तो ये मेरा बेटा टॉन्ट कर रहा है, वो बेटिना से ये बात करता है। तो बेटिना कहती है कि तुम थोड़ी बहुत उसकी तरह बनो। परवेज जो है इसकी बात नोटिस करते हुए कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी बहुत बियर्ड जो है ना वो गाऊंगा, अपने बेटे को बियर्ड उगा के बताऊंगा। तो वो इसी तरह जो होता है ना, जब वो बियर्ड उगाता है थोड़ी बहुत अपने चेहरे पे, उसकी बियर्ड हल्की हल्की होती है, वो आती है फिर थोड़ी बहुत जो है वो बड़ी होने लगती है, तो फिर अली जो है ना कुछ भी नहीं कहता उसकी बियर्ड देख के। हालांकि बाप जो है बड़ा जो है वो भी बदलने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बेटा जो है वो बच जाए, इस एक्सट्रीमिज्म से बच जाए, ये जो एक्सट्रीम बिहेवियर वो शो कर रहा है, एक्सट्रीमिस्ट होने से बच जाए। उसके बाद